ماں باپ اس لیے کرتے ہیں کل بڑا ہوگا تو میری خدمت کرے گا، یہی تمنا ہے نا والدین، بڑا ہوگا میری خدمت کرے گا، بندے کے ساتھ ٹھہرے گا، ہاتھ بٹائے گا، دکھ سکھ میں ساتھ دے گا، لیکن پیر کو یہ تمام بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے خواجہ عبد العلی قریشی رحمۃ اللہ علیہ تراویح خود پڑھاتے تھے، نماز بھی خود پڑھاتے تھے، ساری عمر، اور آپ حافظ نہیں تھے، علم طرح پڑھا، علم طرح بڑے بڑے حفاظ قرا، شیخ التفسیر والقرآن مولانا عبداللہ بن رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی آپ کے پیچھے نماز، حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ میرے مرشد، وہ بھی پیچھے، اور مفتی اعظم ہندوستان مفتی فیاض اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 3 مہینے یا مٹی میں سوتے رہے، 3 مہینے یہ خطبہ لگا حضرت کی قبر پہ، یہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے خود لکھوا کے یہ انداز سے لکھے ہوئے، مفتی صاحب کے لکھے ہوئے ہیں اپنے مرشد کے لیے، حضرت سے بیعت سے، حضرت کے خلیفہ مجاز سے، اور یہاں اپنے ہاتھوں سے لگا کے گئے اپنے مرشد کی قبر پہ جو لگا کر رہا آپ یہ دہلی کا ہے۔ فرمایا نظر کی حفاظت کیا کرو، بہت سے گناہ اسی سے سرزد ہوتے ہیں، آنکھوں کا بھی جینا، اس آنکھ کی حفاظت کیا کرو۔ نفس اور شیطان انسان کے بڑے دشمن ہیں، ان پر غالبانہ ہی بڑا کمال ہے۔ شیخ کے بغیر خدا کا راستہ نہیں ملتا، کلام اللہ خدا کا کلام ہے، مگر استاد سے ہی پڑھنا پڑتا، یعنی ہے کلام اللہ کا، پڑھنا استاد سے پڑھنا۔ کتنی بڑی پیاری نصیحت ہے، سمندر کو کوزے میں بندے، اور میں کلام اللہ خدا کا کلام ہے مگر استاد سے پڑھنا پڑتا ہے۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صدیق تو کس کو دوست رکھتا ہے؟ عرض کیا آپ کو، آپ نے فرمایا اور اللہ کو، عرض کیا اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں کیا خبر تھی اللہ کون؟ میں بھی کئی دفعہ بیانوں میں کہہ چکا ہوں، یہ تو ہمارے آقا نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، یہ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے بتایا یہ حدیث قدسی ہے، یہ آپ نے بتایا یہ صرف اللہ کا کلام ہے جو میری زبان مبارک سے اللہ نے اپنے بندوں تک پہنچایا ہے۔ یہ تشریح وضاحت بھی رسول اللہ سے، ہمیں جو عقیدت ہے یا ایمان یقین ہے وہ رسول اللہ سے، اور میں پیشوا کی پیروی بڑی ضروری چیز ہے۔ دیکھو امام مقیم کے پیچھے مسافر مقتدی کی فرض نماز 2 رکعت سے 4 رکعت ہو جاتی ہے، اگر اقتدا ضروری ہوتی تو فرض وقت کیوں بدلتا؟ فرمایا کہ اگر پیر سے محبت سچی پکی ہو تو 1000 کوس دور بیٹھے ہوئے بھی پیدا پہنچے گا، جہاں بیٹھے ہو۔ مجھے معلوم ہے ہمارے جامی صاحب تشریف فرمان ہیں، مفتی زین العابدین صاحب نور اللہ مرکز، بہت بڑے بزرگ گزری ہیں، تبلیغ سے وابستہ بھی تھے، بلکہ مرکز میں ہمیشہ دعا کرواتے تھے، حضرت کے داماد بھی ہیں، اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت خدمت کی سالوں، بلکہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی سالوں خدمت کی، اور بھی بڑے اکابرین کی ان کو نسبتیں ملی ہیں، مجھے بھی چاہیے اکابرین کے ساتھ انہوں نے ملاقات کروائی۔ ان کی اہلیہ کے اوپر جادو کا اثر ہوا، یا ان کے اوپر کا بہت پریشان تھے، تو ہمارے حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات آئی، آپ نے فرمایا میں تو وہاں جا نہیں سکتا، البتہ میں وقت بتا دیتا ہوں، فلاں وقت ان کو کہنا میری طرف توجہ کریں گے اور میں توجہ کر دوں گا، اللہ کرے گا اثر ختم ہو۔ تو پھر حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ ڈالی اور ان کو اثر ظاہر ہوتا نظر بھی آتی، نظر بھی آتی، یہ ہمارے اور یہ عمل حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قاری شیر محمد صاحب فریدن والے جو آج کل خواجہ رام میں مدفون ہیں، بڑے صاحب حال بزرگ تھے، یہاں تشریف لائے میرے والد صاحب کے پاس،
تو میرے والد صاحب کی جھولی میں لیٹ گئے اور سینے پہ منہ مارنے لگے جیسے بچہ مارتا. میں بیچ میں ڈر گیا. میں حیران ہو گیا کہ یہ بزرگ میری پہلی دفعہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو مجھے والد صاحب نے فرمایا کہ یہ قاری شیر محمد صاحب حضرت بیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عدل کو نظام دیتے ہیں. اور میں نے قاری صاحب نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا کہ اس سینے کو اللہ نے نور سے بھرا ہوا ہے، میں اس لیے اپنا منہ سینے سے لگائے پڑا ہوں تاکہ سینے سے نور میرے منہ میں چلا.